بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آج اکثر مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ دوسری کی غیبت کرنا، دوسری کی برائیوں کو اچھالنا اپنی زندگی کا ایک شیوا بنا لیا، طریقہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ اس کی مثال یہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس عمل سے بچ کے رہا کرو، اس اعمال سے بچو تاکہ اعمال خیر محفوظ ہو جائیں۔ اگر نماز محفوظ کرنی ہے تو غیبت سے بچ جاؤ، اگر حج محفوظ کرنا ہے غیبت سے بچ جاؤ، کوئی بھی نیکی اگر اللہ تک پہنچانی ہے، اللہ کے پاس محفوظ کرنی ہے تو غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب ہم غیبت سے بچیں گے تو ہمارے نیک اعمال بھی محفوظ ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ زنا اتنا بڑا گناہ نہیں، اتنا بڑا جرم نہیں، غیبت اتنا بڑا جرم ہے۔ غیبت سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچو تاکہ اعمال خیر ہمارے لیے محفوظ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہترین صلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جنت کو بنایا ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے۔ اگر ہمیں یہ وہ اعمال جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اگر وہ اعمال ہم کریں گے تو پھر مجھے بتاؤ کہ جنت میں کیسے جائیں گے، ہم اپنی منزل کو کیسے پہنچیں گے، ہم اپنی منزل کو کیسے پائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے ہم نے اپنی جنت کا اصول اپنانا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وہ برائی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لو، اور ہر وہ نیکی، ہر وہ کام جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی اور اللہ کے نبی کی سفارش بھی ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔